زبان سے بھی ہم شکر ادا کریں اور دل سے بھی شکر ادا کریں اور اعضاء کے ذریعے سے بھی شکر ادا کریں. زبان اور دل کا شکر الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر اللہ استعمال فرمائے. اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. اور عملی شکر اس کا یہ ہے کہ اسلام کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سوچنا اور اس کو پورا کرنے کی ترتیبیں بنانا. تقاضوں کو سوچنا کہ اللہ کے دین کی محنت سے تقاضے کیا ہے. جب ان تقاضوں کو سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تقاضوں کو بھی دل پر ڈالیں گے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی تدبیریں بھی اللہ سجائیں گے. کیسے اس کو پورا کیا جائے. ایک چھوٹے سے چھوٹے تقاضے سے لے کر بڑے سے بڑے تقاضے تک سارے تقاضے اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے ذریعے سے رسومت کے وقت کے ذریعے سے اللہ پورے کروا دیں. اور تقاضے جب اللہ کی طرف سے جو آتے ہیں اللہ کے دین کی محنت کے اور اللہ کے دین پر ان تقاضوں کو جب امت پورا کرتی ہے تو امت ذلت کے گھاٹ سے نکل جاتی ہے, ذلت کے گھڑوں سے نکل جاتی ہے اور عزت کے اونچے مینار تک اللہ اس کو پہنچاتے ہیں. تنگی اور تکلیفوں سے اللہ اس کو نکالتے ہیں اور وسعتوں کی طرف اللہ اس کو لے جاتے ہیں. عداوتوں سے اللہ ان کو نکالتے ہیں اور محبت اور ہمدردی اور خیرخواہی کی طرف اللہ ان کو لے جاتے ہیں. جیسے صحابہ کی جماعت, صحابہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ ان کے اگلے حالات کیا تھے اور پیارے نبی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا اور آپ کی بات کو مانا اور آپ کے بعد آپ پر جو تقاضے اللہ کی طرف سے آئے دین کے ان تقاضوں کو صحابہ کے سامنے رکھا اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جان مال اوقات جذبات کی قربانیاں دی تو اس کے نتیجے میں اللہ نے پورے حالات ان کے بدل دیے, پورے حالات بدل دیے. صحابہ دین کے اعتبار سے بھی پکے تھے اور محنت کے اعتبار سے بھی پکے تھے, دین کے اعتبار سے بھی پکے تھے اور محنت کے اعتبار سے بھی پکے تھے. اللہ نے یہ حالات بدل دیے کہ دنیا کے انسانوں کے دل و دماغ میں آ گیا کہ یہ وہ جماعت ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. ڈرتے ہوئے گھبرا رہے تھے, ڈر رہے تھے, اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی اور مدد ان کے ساتھ میں ہے, کوئی اور طاقت ان کے ساتھ میں ہے, جو طاقت ہمیں نظر نہیں آتی, جو مدد ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ہم اس جماعت کے ذریعے سے ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھا دی جس بھی کسی زمانے میں بھی امت اپنے اس مقصد پر آ جائے گی کہ دین کے اعتبار سے پکی ہو جائے گی اور محنت کے اعتبار سے پکی ہو جائے گی, تو جو صحابہ کے ساتھ اللہ کی مددیں آئی اور جو صحابہ کے ساتھ میں اللہ کی طاقتیں ہوئی, اللہ کے خزانے ہوئے, وہی خزانے, وہی مددیں اور وہی اللہ کی طاقت اس وقت کی امت کے ساتھ میں بھی ہو, یعنی ہمارے آپ کے ساتھ میں بھی وہی مدد ہے. دیکھیے قرآن قیامت تک کے لیے ہے, پیارے نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے, آپ کے پیغامات قیامت تک کے لیے ہے. ساری امت کے بات نکالیے اور بتلانی تو امت جس زمانے میں بھی سوکھ پر آ جائے گی تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو بدلے گا. نظام یہ بدلے گا کہ ضلالت اور گمراہیوں سے انسان ہدایت کی طرف آئے گا. ضلالت اور گمراہیوں کی طرف سے ہدایت کی طرف آئے گا. مخلوقات سے تعلق توڑ کر خالق سے اپنا تعلق جوڑیں گے اور مال اور اسباب اور چیزوں سے نظر ہٹا کر اعمال کے رخ پر نظر آئے گی. اور دنیا جو ختم ہونے والی ہے, فانی ہے, وہاں سے نظر ہٹا کر آخرت کی طرف نظر چلی جائے گی. جب یہ بنیادیں مضبوط ہو جائے گی تو دنیا کے آخرت کی طرف جانا انسان کو زیادہ پسند آئے گا.
دیکھیں جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں طبیعت چلتی ہے، جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں طبیعت چلتی ہے، جہاں مکان ہوتا ہے وہاں طبیعت چلتی ہے۔ ہمارا مکان بھی اللہ نے جنت میں بنایا، ہمارے لیے انتظام بھی اللہ نے جنت میں کیا، اور ہماری ساری سہولت جو اللہ نے جنت میں کی ہے، تو پھر انسان کو کیسے دل لگے گا دنیا کے اندر؟ دل کا روح آخر سے ہو جائے گا۔ جیسے اسلام اور بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، صحابہ کے واقعات سنتے ہیں کہ دنیا میں جینے سے زیادہ موت میں مزہ آ رہی، موت پر کیوں مزہ آ رہا تھا؟ اس لیے کہ آخرت کی تیاری کر لی تھی، آخرت کی تیاری کر لی تھی تو مرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں اور بشارتیں سنائی جا رہی ہے، 500 فرشتے ایک ساتھ میں آ کر خوشخبریاں سنا رہے، بشارتیں سنا رہے، ایک آدمی سنائے، دوسرا سنائے، تیسرا سنائے، چوتھا سنائے، 100 آدمی، 200 آدمی، 500 آدمی، اور وہ فرشتے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے رحمت والے تو وہ خوشخبریاں سنائیں گے تو آدمی کے اندر میں روح بھڑکے گی اور جلدی سے اپنے مولا کی ملاقات کے شوق سے آگے بڑھے گی۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ان اجتماعات کے ذریعے سے قربانیاں دلوائی جا رہی ہے کہ امت اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ لے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، اللہ کے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھ لیں دنیا سے کون اچھا بن کے آتا ہے، وہ اچھا بننے کے لیے، اچھی زندگی بنانے کے لیے اور اچھے اعمال کرنے کے لیے جان مال وقت جذبات ساری چیزیں ہماری صحیح ہو جائے اور اچھے بن جائے ہم، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کے اس ترتیب کو چالو فرمایا تاکہ دنیا میں انسان الجھ نہ جائے۔ اس کے لیے محنت کا نظام چلایا اور اسی محنت کی ایک کڑی ہمارا اجتماع ہے، اسی محنت کی ایک کڑی ہمارا اجتماع ہے۔ اجتماع ایک بھیڑ جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اجتماع ایک عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے، دینوں کا رخ صحیح کرنے کا ذریعہ ہے، اور اجتماع کے ذریعے سے کمزور مسلمان کی بھارت بن جاتی ہے۔ اگر میں اپنی زندگی کو صحیح کر لوں گا تو جیسے ان بھلے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، میرے ساتھ بھی اللہ کی مدد آ جائے گی، کمزور سے کمزور مسلمان ایمان پر اور اعمال پر آخرت کی فکر پر جم جائے گا۔ اس کے لیے اجتماع ہوتے ہیں۔ ایک عملی نمونہ انسانوں کے سامنے آتا ہے، عملی نمونہ کہ پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری زندگی کیا تھی، تو اس کے دیکھنے کے لیے عملی نمونہ اجتماع۔ اجتماع کا ہر عمل سادہ ہوتا ہے، اجتماع کا ہر عمل سادہ، یہ سادگی کا جو عمل ہے اگر سمجھدار آدمی سمجھ کے دماغ سے سوچے گا اور سمجھ کی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس میں بہت کچھ اس کو نظر آئے گا، ورنہ اس پر سادگی کا پردہ پڑا ہوا ہے، انسان دھوکہ کھا کر پیچھے ہو جائے۔ سمجھدار آدمی تو اس کے اندر بھی گہرائیوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنی سادگی کے ہونے کے بعد میں اس آواز میں کیا طاقت ہے کہ یہ آواز پوری دنیا میں اللہ نے چلا دی، اس آواز میں کیا طاقت ہے کہ اتنا بڑا مجمع اس آواز پر جمع ہو گیا، اس آواز میں کیا طاقت ہے کہ لاکھوں انسان اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے لگے۔ اندر کی گہرائی کی نظر سے جب دیکھے گا تو آدمی کے لیے ہدایت کے راستے کھلیں گے۔ اس لیے عمومی ہدایت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بتلایا ہے، سبب آج امت کے لیے بھاری لگ رہے ہیں، پیدل جماعتوں کا چلنا اور گھر گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے ایمان والے کے سامنے ایمان اعمال آخرت کی بات کو کرنا، اس کے بعد سے اس کے گھر میں بیٹھتا کہیں بھاری عمل ہو رہا ہے۔
اور یہ عمومی طور پر اجتماع میں آنا اور اجتماع میں آ کر ہر آدمی کا وقت کو وصول کر لینا، یہ عمومی ہدایت کے اسباب ہے، عمومی ہدایت کے اسباب۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اتنے بڑے مجمع کو اللہ نے ہمیں آپ کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رضا کا جذبہ اور بار بار کرنے کا جذبہ اور شوق اللہ ہمیں آپ کو نصیب فرمائے۔ قربانیاں ضرور ہے، جلدی آتے ہیں، مجمع پنڈال خالی ہوتا ہے، گھر زیادہ ہوتی لگتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مجمع ہمارا ماشاءاللہ اللہ کے لیے قربانیاں دے رہا ہے اور اسی قربانیوں کے اثرات ہو رہے ہیں۔ چند باتیں ہمارے سامنے جو لائی جاتی ہے، اس لیے لائی جاتی ہے اس لیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، لیکن بار بار اس بات کا مذاکرہ کیا جاتا ہے تو ہم اپنے کام میں مضبوط ہو اور آنے والے مجمع کو اس اعمال پر ہم لگانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے بار بار مذاکرے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری خطہ وار جماعتیں جو ہوتی ہے وہ پورے آنے والے مجمع کا دار و مدار اس جماعت پر ہے، جماعت پر ہے کہ اس پورے آنے والے مجمع کو ذکر فکر کے ساتھ آخرت والی تیاریوں کے ساتھ ان کو لگانا ہے، تو ہمارے اس مجمع کو اپنے آپ کو لگانا ہوگا، ہمارا وقت ضائع نہ ہو، غفلت میں ہمارا وقت نہ گزر جائے، بلکہ ہم کے اجتماع کے جو 2.5 دن جو ہمارے ہوتے ہیں اس طریقے سے اپنے آپ کو مشغول کر لے ہوئے ایک نیا سے نیا آنے والا مجمع بھی یہ سمجھ لے ہوئے کہ بس یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ ایسا انہوں نے مشغول رکھا ہے، ہوٹل پر چائے کے لیے جاتے ہیں، ضرورت کے لیے جاتے ہیں، فوراً واپس ہو جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے نہیں، باتیں نہیں کرتے، ادھر ادھر کی کاموں میں نہیں رکھتے، کھانے کی ضرورت کے لیے جاتے، ضرورت پورا کر کے فوراً واپس آ جاتے ہیں اور اپنے اعمال میں اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کہا گیا ہمارے اجتماعی اور انفرادی اعمال ہمارے اس مجمع کا جتنا اہتمام ہوگا آنے والے مجمع کے دلوں پر بھی اللہ اس کا اثر ڈالے گا، آنے والے مجمع کے پر اس کا اثر ڈالے گا۔ اس سے بنیادی چیز جو ہے ہم اپنی نیت کو صحیح کر لیں۔ ہم مجمع کی تربیت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنی ذات کی تربیت کے لیے اللہ نے ہم کو پہلے قبول کیا ہے، ہماری اپنی ذات کی تربیت ہو جائے اور اپنی ذات کی تربیت کے ساتھ ہم امت پر محنت کرنے کی نیت کر لیں تو ہماری محنت سے کوئی چھوٹے گا نہیں، ہماری محنت سے کوئی چھوٹے گا نہیں، اور ہماری تربیت کی نیت کی وجہ سے ہمارے اجتماعی اور انفرادی اعمال کوئی آگے پیچھے آنے چھوٹے گا نہیں۔ جتنے اعمال ہیں ہمارے 24 گھنٹے کی ہمارے اپنی ذات کے انفرادی اعمال ہو تو اس کا بھی اہتمام رہے گا، اور اجتماعی اعمال جو ہے ہمارے پنڈال میں ہوں گے سارے اجتماعی اعمال کا بھی ہمیں اہتمام ہوگا، چاہے تعلیم کا عمل ہو یا بیان کا عمل ہو یا تشکیل کا عمل ہو یا خدمت کا عمل ہو، چاہے جو بھی عمل ہو، سیکھنے سکھانے کا عمل ہو، سارے عملوں کو ہر آدمی مضبوط سمجھے گا، یہ ہماری تربیت کا سامان ہے۔ انفرادی جو ہمارے اعمال ہے، انفرادی اعمال سے ہمیں استقامت اور مضبوطی ملے گی، جمنا آسان ہوگا، گھر پر جا کے بھی اعمال یعنی مشغلوں کے ساتھ میں جمنا آسان ہوگا، اس لیے جماعت میں چلائے جاتے ہیں 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، سبب اوقات کے لیے نکالا جاتا ہے تاکہ آدمی کو جمنا آ جائے، جب جم جاتا ہے تو اپنے مقام پر جمنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جتنے انفرادی اعمال ہمارے ہیں ان سارے انفرادی اعمال کو مضبوطی کے ساتھ میں ہمیں اس اجتماع کا ہمیں کرتے ہیں، انفرادی اعمال کو مضبوطی کے ساتھ میں کرتے ہیں تاکہ استقامت مل جائے، اور جتنے اجتماعی ہمارے اعمال ہیں مجمع کے اور پنڈال کے اجتماع کے، اور سارے اجتماعی اعمالوں کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے، اس لیے کہ اجتماعی اعمال ہماری اپنی ذات کی تربیت کے لیے، ہمارے اپنی ذات کی تربیت کے لیے اسے تربیت ہوتی ہے، اور اس نیت سے جب آدمی بیٹھ جاتا ہے
تو بات کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ باتیں کہلواتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے لیے ہدایت پر چلنا، دین پر چلنا، تربیت کے راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ اپنے مجمع کا یہ ذہن بنانا کہ ہمارا مجمع آگے بڑھے، ہمارا مجمع آگے بڑھے، جو جتنی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کی بات کرنے والے کے دل میں کھولے گا۔ لیکن ہمارے کتنے وار ساتھیوں کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مجمع کا ایسا ذہن بنائے کہ ہمارا پورا مجمع اس طریقے سے آگے ہو جائے اور ہم کو ہم سمیٹ کر اس طریقے سے بیٹھ جائے جیسے مرغی اپنے پروں کے اندر میں اپنے بچوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ ایک خطہ وار ساتھی اپنے خطے میں ٹھہرے ہوئے پورے مجمع کو اس طریقے سے سمیٹ لے۔ اگلی رات کی ٹھنڈک کو ہم نے برداشت کیا ہے، رات کی تنہائی میں اٹھ کر ہم نے اللہ کو منوایا ہے اور تھوڑے سے ہم نے اس جان کی مذاکرے میں رہتے ہیں، اب اس کی وجہ سے ہم آنے والے مجمع کو اپنے پروں میں لے لیں گے، ان کے اندر میں ایمان کی حرارت اور گرمی پیدا ہو۔ ہمارا خالی یہی مجمع آگے نہ بڑھ جائے، اپنے مجمع کے ذہن یہ بنا دے کہ ان کو آگے بٹھا کر ان کو سمیٹ لے۔ ہر خطہ کو دو گانے تقریباً دیے گئے، سوائے ایک دو ہلکی کے۔ اب دو گالے دیے گئے، اس کا مطلب یہ ہے ایک لائن میں 30 گالے ہیں، گویا 60 گالے ان کے ذمہ آئے اور ہمارا مجمع ہے کتنا؟ زیادہ سے زیادہ 115 بولے۔ اگر ایک گالے میں 2 آدمی رکھے تو کتنے ہوئے؟ ارے بولو نا بھائی، 120 آدمی چاہیے، ایک گالے میں 2 آدمی ہوتے اور اگر 4 آدمی رکھے تو ہاں تو مجمع ہمارا اتنا سمجھ لے کہ بہت بڑا مجمع آ گیا۔ ہم آئے ہیں لیکن ہمیں اور مجمع کی ضرورت ہے۔ اب وہ ہماری ضرورت کیسے پوری ہو، اس کے لیے ہمارا یہ مجمع اگر سمجھ لے گا کہ ابھی ہماری آنے والے مجمع کے لیے اور ہمارے اجتماع کے لیے ضرورت زیادہ لوگوں کی ہے، ہم زیادہ لوگوں کو نہیں لا سکے، ہم زیادہ لوگ نہیں آ سکے، تو ہمارا وہ کام ہمارے آنے والے مجمع سے بھی لینا ہے۔ اب ہر آنے والا ساتھی اپنے پیچھے جو اپنا مجمع آئے گا اس میں سے ماشاءاللہ وقت لگایا ہوا مجمع ہے، مسجد وال کی جماعت کی فکروں میں بیٹھنے والا مجمع ہے اور اس میں سے اپنی اپنی بستیوں میں کچھ نہ کچھ فکر میں جڑا ہوا مجمع ہے، ان آنے والے مجمع کو اپنی فکر میں لے لینا، ان آنے والے مجمع کو اپنی فکر میں لے لینا۔ اب جب اپنی فکر میں ان کو لے لیں گے تو ہمارا محنت والا مجمع بڑھتا رہے گا۔ ہم نے بھی لیٹ کر 10 گالے 15 گالوں تک کی ترتیب بنائی ہے، اب یہ ہمارا مجمع اور آئے گا تو ہمارے مجمع میں اور ترتیب بنتی جائے گی، اخیر تک کی ترتیب بن جائے گی، گویا دعا تک کا آنے والا مجمع ہماری خیر والی بات کے سنے بغیر نہیں جائے گا۔ اجتماعی عمل میں جوڑنا نہیں ہے، اور آنے والے مجمع کو ان کے ہر ایک ساتھی کے ساتھ میں ہمارے 2-2 3-3 ساتھیوں کو لے کر بیٹھے، ان کو لے کر بیٹھے اور بیٹھ کر ان کا ذہن بنائے۔ اس میں ایک مجمع وہ ہوتا ہے جو پرانا مجمع ہوتا ہے، جو ماشاءاللہ سال سے دین کی باتوں کو سنتا ہے، دین کی باتوں کو دیکھتا ہے، دین کے لیے نکلتا ہے، محنت کے لیے نکلتا ہے۔ کئی مجمع وہ ہوتا ہے لیکن کچھ ٹھنڈک آ گئی ہے اپنے اپنے آبادیوں میں، اس ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھنا اور ان کی ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے محنت کی عظمت کو، اہمیت کو بتلانا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی اور کیا کیا قربانیاں دے رہے ہیں، ہم قربانیوں کو، صحابہ کی قربانیوں کو بتا کر ان کے جذبات کو اس طریقے سے بنائے کہ ہمارے ساتھی اگر یہاں سے اللہ کے راستے میں جا رہے ہو اور اگر یہ وقت پہ اجتماع میں آئے تھے اور ابھی وقت لگانے کی کوئی ترتیب نہیں بنی ہے تو واپس جا کر اپنی مسجد کی محنتوں میں لگنے والے بن جائیں گے۔ یہ جہنم بنائیں گے، محنت کریں گے تو ہماری مسجد وال جماعت میں 50 آدمی بیٹھتے ہیں، اجتماع کے بعد میں ہمارا مجمع 100 150 200 کا ہو جائے گا۔
محنت ہے یہ. ایک محنت تو یہ ہے. دوسری محنت یہ ہے ہماری بستیوں میں اور ہماری بستیوں کے اطراف میں اور ہمارے حلقوں میں اور حلقوں کے اطراف میں ایسے بھی کچھ لوگ رہ رہے ہیں جن کا اتنا دینی تعلق نہیں ہے مسلمان اور ان کو ہمارا ساتھی ایمان کی عمل کی آخرت کی بات اس طریقے سے سمجھائیں گے کہ ہمارا انفرادی جو وقت ہے اجتماعی عمل کے علاوہ کا وقت ان میں ہمارا یہ ساتھی 2 آدمی ہے. اگر ایک نے 2 ساتھیوں کا ذہن بنایا تو ایک مجلس کے بعد 200 آدمیوں کا ذہن بنے گا. دوسری مجلس کے بعد میں 200 آدمیوں کا, تیسری مجلس کے بعد 200 آدمیوں کا. وہ 5 مجلسوں کے 5 نمازوں کے بعد میں ہر جماعتی لوگ ذہن بنائیں گے تو 1000-1500 آدمیوں کا ذہن ایک دن میں بن جائے. دوسرے بھی محنت کریں گے تو ہمارا آنے والا مجمع کا کوئی ساتھی ہمارا چھوٹے گا نہیں, کوئی ساتھی چھوٹے گا نہیں. آنے والے تمام ساتھیوں پر ہم کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کا ذہن بنانا ہے. نیا ساتھی ہو پرانا ساتھی ہو, اور محنت کس طریقے سے کرنا ہے. تو جو محنت ہم اپنی بستیوں میں محبت کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ کرتے ہیں اسی جذبے کے ساتھ میں یہاں بھی ایک شادی پر کرنا اور اجتماع کو اس طریقے سے اللہ سے قبول کرا دینا کہ ہمارا کوئی مجمع اجتماعی عمل کے موقع پر بغیر کوئی شور شرابے کے اور بغیر کوئی ادھر ادھر کے چوٹ ڈال کے پورا مجمع پورے یہاں بیٹھا ہوا ہو. ہمارے بڑوں کے دل خوش, گویا بڑوں کے دل خوش, اللہ کی طرف سے اللہ خوش ہو, ان کی دعائیں ہمارے ساتھ میں ہو جائے گی اور اللہ والوں کی دعائیں ہمارے ساتھ میں ہوتی ہے. ہمارے اس عمل کو صحیح کرنے کی وجہ سے اور پورا کرنے کی وجہ سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے, اللہ والے بھی خوش ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں ہوتی ہے. ہماری نسلوں کے چمکنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے, نسلوں کی ہدایت کا راستہ آسان ہو گیا, ایمان کی حفاظت کا, ایمان کی سلامتی کا راستہ آسان ہو گیا اور اللہ والوں کی دعائیں ہمارے ساتھ میں ہوتی ہے. تو اسی جذبے کے ساتھ میں ہمدردی اور خیر خواہانہ اور محبت کے جذبے کے ساتھ میں ایک ایک ساتھی سے ملنا کہ ہماری محنت سے کوئی ساتھی نکلا ہوا نہ ہو. ہمارا وہ مجمع جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے لیکن وہ بعد میں آ رہا ہے, آج کے بجائے کل آ رہا ہے, تو محنت اس طریقے سے ہماری ہو رہی ہو کہ ان کو یہ احساس ہو کہ مجھے جیسا کل آنا چاہیے تھا لیکن میں اپنے کاروبار کی وجہ سے اور کمزوری کے لیے نہ آ سکا, کہ آئندہ کی نیت بنا لے کہ پورے اجتماع میں ہمیشہ شریک رہے گا. یہ اس سے آنے والے کو احساس ہوگا اور پورے اجتماع میں شریک ہونے والا مجمع شروع سے لے کر آخر تک میں ہو جائے گا. دعا والا ایک مجمع ہوتا ہے, اس مجمع کے دل میں بھی ایک احساس پیدا ہو جائے گا خالی دعا ہی نہیں ہے بلکہ دین ہے مطلوب, اور یہ دین میری زندگی میں آ جائے اس کے لیے ساری محنت کا ایک نظام ہے. مجھے بھی جلدی آنا چاہیے تھا, اس سے ایک محنت کے ساتھ میں تعلق ہے, اس کے محنت کے ساتھ میں تعلق ہے. اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, یہ ہمارا کتے وار مجمع جو ہے 1200 کا مجمع جو ہے وہ مجمع اپنے طے کر لے گا تو ہمارے پیچھے جتنا بھی مجمع آئے گا وہ سارا مجمع خیر بڑائیوں کو انشاءاللہ لے کر چلنے والا ہوگا, جمنے والا ہوگا اور اس خیر کو دنیا میں چلانے کے لیے اس کے لیے رونے دھونے والا اور قربانیاں دینے والا ہوگا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مجمع کو اگر آپ کو قبول کیا ہے, اللہ نے قبول کیا ہے. اب قبول ہونے کے بعد میں کام یہ کرنے کے اور مجمع خطہ وار ساتھی اپنا کام کرتے ہیں تو مجمع سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خطہ وار ساتھی ماشاءاللہ حقیقت ہے. خطے وار ساتھیوں کے ذریعے سے اپنے پچھلے عزائم اپنے حلقوں کے ہوتے ہیں, اللہ ان کے ذریعے سے وہ حلقوں کے عزائم پورے کرا دیتے ہیں. جنہوں نے اپنی بستیوں میں اپنے حلقوں میں
اتنی محنت کے اپنے آپ کو تھکا لیا ہے، لیکن تھکنے کے بعد میں جو کاموں میں نہیں آیا تھا، ایک ماحول میں آ جانے کی وجہ سے تھوڑی سی محنت سے وہ کاموں میں آ جاتا ہے۔ لیکن ہم نیت نہیں بناتے، ہاں، اس لیے ہم یہ بھی نیت بنا لے گے کہ ہماری حلقے کے جتنے عزائم تھے اور ہماری بستی کے جتنے عزائم تھے، وہ سارے عزائم کو ہمیں اجتماع کے ذریعے سے پورے کر دینے ہیں۔ جتنے اللہ نے پورے کروائے وہ الحمدللہ، اب جتنے باقی ہے کہ آنے والے مجمع کے ذریعے سے ہمارے عزائم کو پورا کرنا ہے۔ یہ بنا دیا ہو، ہاں، یہ نیت رکھنی ہے۔ جب یہ نیت رکھیں گے تو مجمع میں سے نقد نام آئیں گے۔ 50 مرتبہ اپنی مسجدوں میں ملاقاتیں ہم نے کی، اپنے محلے بستیوں میں ملاقات کی، لیکن وہ بیچارہ آمادہ نہیں ہو رہا تھا، یا تھوڑی سی محنت کے بعد میں آمادہ ہو گیا، اب تھوڑی ہمت سے کھڑا ہو گیا، اب اس کے نکلنے کی اچھی ترتیب بنا دی ہم نے، اچھی ترتیب بنا دی، تو وہی آدمی ہمیشہ کے لیے ضرورت پر پڑ جائے گا۔ اس لیے ہمارے اجتماع کے ذریعے سے نقد قربانیاں وصول میں آنی چاہیے۔ اس کے لیے ہماری تشکیلی جماعت بنتی ہے، ہر حلقے کے 2 ساتھی طے کرتے ہیں۔ ایک تو تشکیل والی جماعت بنتی ہے جو وہاں بیٹھ کر نام لکھتی ہے، تو تشکیل والی جو تشکیل ہو چکی ہے ان کی ترتیب بناتی ہے۔ لیکن ایک تشکیل والے ساتھی طے کیے جاتے ہیں، جو ہر حلقے میں 2 ساتھی تشکیل والے طے کیے جاتے ہیں، چاہیے اپنے پورے مجمع کو اس روپ پر ڈال دے رہے کہ بھائی اپنے مجمع میں سے نقد تشکیلیں ہم کو کرنا ہے اور ہمارے عزائم کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ جب یہ نیت بنا کر وہ تشکیل والے اپنے ساتھی کو حرکت دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کروا دیں گے۔ پورا تو اللہ ہی کرائیں گے، لیکن ہم اس پر آئے تو صحیح، گھبرائے ہی نہیں کہ ان کا ہمارا ذمہ دار نہیں ہے، کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ ساتھیوں کو تیار کروائے گا وہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار کا بھی انتظام کروائے گا۔ اسی کے لیے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں، صلاۃ الحاجہ اس لیے بھی دی ہم کو کہ صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے۔ اسی مجمع میں سے ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو ماشاءاللہ جماعت کو لے کر چل سکتے ہیں اور ان کا وقت اچھا گزروا سکتے ہیں، لیکن ہم پہلے سے گھبرا کر یہ بیٹھ جائے کہ ہمارے پاس ذمہ دار نہیں ہے، اسے تشکیل کیا کرے، تشکیل کیا کرے۔ اس کا نقصان ہم کو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے حلقے میں سے کچھ بستیاں ایسی ہوتی ہے پورا سال ان کا گزر جاتا ہے اور ان کی ایک بھی جماعت 4 مہینے کی نہیں گزرتی کرتی۔ ماشاءاللہ ہر مسجد والے ساتھی ہے بیٹھے ہوئے، ہر مسجد والے اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری مسجد سے جماعت کب نکلے گی 4 مہینے کی، اور نہ نکلنے کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہے، ہاں، بس کچھ ہمارے اندر کی کمزوریاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی جو مدد آنی چاہیے تھی وہ مدد رک جاتی ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کی مدد جلدی آتی ہے اور بعض مرتبہ اللہ کی مدد رلا کر آخر میں آتی ہے۔ جب آخر میں اللہ کی مدد آنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب قربانیاں ختم، رونا دھونا ختم، صدقہ خیرات ختم، اللہ کی طرف رجوع کرنا ختم، اب وہ مدد آنے کا وقت تھا، وہ مدد آنے کے وقت میں ہم کمزور پڑ گئے اور شیطان کا کام ہو گیا، ہم اپنے کام میں ہار گئے۔ اس سے اخیر تک میں ہاتھ پیر مارتے رہنا ہے، جیسے اپنی اپنی مسجدوں میں، بستیوں میں، محلوں میں ہاتھ پیر مارے ہیں، اجتماع میں بھی وہ ہاتھ پیر مارتے رہنا ہے اور پورا مطلب اس لوگ پر آ جائے گا ہر حلقے کا، تو انشاءاللہ ہر حلقے میں سے نقد جماعتیں بنے گی۔ جتنی بن کر آئی ہے یا جتنی بھی ترتیب بنی ہے اتنوں پر بس نہیں ہوگا، تو اس کے لیے تشکیل والے ساتھی اپنے پورے مجمع کو حرکت پر اس روپ پر ڈالے، روپ پر ڈالے۔ تعلیم والے کی نظر بھی، تشکیل والے کی نظر بھی، مجمع جوڑنے والے کی نظر بھی، استقبال کرنے والے کی نظر بھی، صفوف کو صحیح کروانے والے کی نظر میں اور خدمت کرنے والوں کی نظر میں، سب کی نظروں میں ہو جائے
کہ میں بھی محتاج ہوں، مجمع بھی محتاج ہے، میں بھی محتاج ہوں، مجمع بھی محتاج ہے، میری ضرورتیں بھی اللہ پوری کرائے گا اور مجمع کی ضرورتوں بھی اللہ پوری کرائے گا. تو انشاءاللہ جتنی لائن کے تقاضے ہیں، چاہے نقل و حرکت کے تقاضے ہیں یا اپنے ذات کے دین پر جمنے کے تقاضے ہیں، سارے تقاضوں کو اللہ آسانی کے ساتھ میں پورے کرائے گا. اس کے لیے ہر عمل کو عملی طور پر کروایا جاتا ہے. یہاں پر ہر عمل کو عملی طور پر کروایا جاتا ہے. مجمع جوڑنے والے کے دل و دماغ میں یہ بات کہو کہ مجمع ہمارا باہر جا کر ان کو جوڑیں گے، بلکہ پہلے سے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے ایسے اللہ کو منوا لے کہ اللہ ہمارا کوئی شادی باہر جائے ہی. ہاں وہ کوئی اچانک بیچارہ ادھر ادھر ہو گیا کوئی نیا شادی، تو ہمارے دو شادی جا کر ان کو بلا کر میں سکھا دے. باقی تو پورے مجمع کو اللہ سے منوا لے کہ ہمارا پورا مجمع بغیر جوڑے یہاں سے آواز کیا لگے اس سے پہلے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہی مجمع جوڑنے لگ جائے. ہر کتا بار ساتھی اپنے اپنے الفاظ میں ساتھیوں کو آگے بڑھا دے گے، وہ کھڑا کیا ہوگا آگے ہی بڑھ جائے گا. اور کتا بار ساتھی ماشاءاللہ اخیر تک میں ہوتے ہیں، اخیر تک میں ہوتے ہیں. تو پورا مجمع ہمارا اطمینان کے ساتھ میں پوری بات کو سنے گا، پورے دھیان توجہ کے ساتھ میں سنے گا. ہم اس کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شادی کا تھوڑی چہرہ دن آنے لگے تو ہاتھ رکھ دیا، اب یہ شادی اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جائے گا، دھیان سے سننے والا ہو جائے گا. پورے مجمع کو پورا پورا نفع اور فائدہ ہوگا. گویا ہمارا اجتماع خیر اور برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنے گا. اجتماع کے ذریعے سے پورے اس علاقے کو ایسا دھکا لگ جانا چاہیے، دین کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، اللہ کے تعلق کے اعتبار سے، آخرت کی فکر کے اعتبار سے، انسانیت کی ہمدردی خیر خواہی کے اعتبار سے ایک ایسا دھکا لگ جائے کہ اس کا نمایاں فرق پورے ضلع میں نظر آ جائے. ہر ضلع کا اجتماع اس طرح ہوگا. آنے والے مجمع کے دل میں بھی اور نہ آنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی، نہ آنے والے لوگوں کو اچھا نمونہ نظر آتا ہے تو اس نمونے پر آنے کے لوگ فکر کرتے ہیں. اس لیے ہم کو کہا گیا ہم خیر کی چابی بنے، خیر کی چابی بنے. ہمارا کتنے بار ساتھی ایک بھی ساتھی غفلت میں نہ ہو، ایک بھی ساتھی غفلت میں نہ ہو. ہر بستی میں سے آنے والے اور ہر مسجد میں سے آنے والے ماشاءاللہ اس میں دو چار تو ایسے ہوتے ہیں پورے بستی اور محلے کو حرکت دے دیتے ہیں. تو ہمارے 10-15 آدمی ہماری مسجد کے ہیں کہ ہم کو حرکت میں نہیں لا سکتی. اب ہر مسجد والا حرکت میں لا دے گا تو پورا مجمع حرکت میں، اور یہ ہمارا پورا خطہ والے ساتھی حرکت میں تو پورا اجتماع حرکت میں. اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہمیں اگلی رات سے قربانیاں دلوائی جاتی ہے تاکہ ہم اور آپ اپنے مقصد پر کھڑے ہو کر اپنے صحیح فکر اور محنت کے کرنے والے بن جائے اور سارے آنے والے لوگوں کے سامنے ایک عملی نمونہ سامنے آ جائے کہ پیارے نبی علیہ السلام والسلام کی پیاری زندگی ہے. ہر مسجد میں جو عمل زندہ کرنے ہیں، دعوت کا عمل زندہ ہو، سیکھنے سکھانے کا عمل زندہ ہو، عبادت کا عمل زندہ ہو اور ماحول بنے اور خدمت کا ماحول بنے. سارے بننے کو بنے جو ہماری بستیوں میں مسجدوں میں بنانا ہے وہ یہ چار یہ اجتماع گانے کا ایک ماحول بن جائے. یہ خدمت بھی اپنے ساتھیوں کی کرنا ہے. نئے سے نئے ساتھی ہمارے ساتھی خدمت کے لیے تیار کرتے ہیں، اندر کی چوکیداری کے ساتھی بھی کیا کرتے ہیں، اندر کی چوکیداری خطہ ساتھی اپنے ساتھی بیٹھ کر یہ آپس میں طے کرتے ہیں بھائی ابتدائی 2 گھنٹے یہ، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد یہ، تاکہ ہمارے اس ایریے کے اندر میں جتنے ایمان والے سوئے ہوئے ہیں ان کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو تو میں ان کی ضرورت پہ کام آ جاؤ، ان کی ضرورتوں میں کام آ جاؤ. اب اس میں بیچارہ کوئی پریشان ٹھنڈ کی وجہ سے ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے ہے، کوئی اپنی ضرورت کے پورا کرنے کی وجہ سے اس کے بارے میں ہے تو ہم مجمع کر اور شادی فکر میں ہو جائیں گے. تو یہ شادی ایک بہت اچھا رخ لے کر یہاں سے جائے گا کہ مجھے میرے گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ نہ جان نہ پہچان نہ کوئی تعلق نہ رشتے داری، اور یہ لوگ مجھے رات کو ہی پوچھ رہے ہیں چچا جان دوائی کی ضرورت ہے، ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ ہوئے
اب یہ ایسے اعمال ہے، اعمال نبوت میں اثر ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتا ہے. اعمال نبوت میں تاثیر ہے، یہ ہمارے نبوت ہے، دعوت کا، عبادت کا، خدمت کا، تعلیم تعلم کا، یہ ہمارے نبوت ہے. اور اس کے اندر میں تاثیر تھی کہ دنیا کے انسان جو دشمنی میں آتے تھے لیکن چند دن مسلمانوں کے اعمال دیکھتے تھے تو ان کی وجہ سے اسلام کی طرف مائل ہو جاتے، اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے، وہ زندگی کو اپنانے پر مجبور ہو جاتے تھے. ان کا دل اندر سے کہتا تھا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. کیا دیکھتا تھا؟ یہ اعمال دیکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی خیرخواہی دیکھتے تھے، دعائیں مانگتے ہیں تو انسانیت کی ہدایت کی دعائیں، انسانیت کی ہمیشہ کے جہنم سے بچنے کی دعائیں، ہمیشہ کی جنت مل جائے اس کے لیے. یہ اعمال کے دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے، خدمت کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے لوگوں کو ایک بات سمجھ میں آتی تھی اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے. اس سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ سارا مجمع ہمارا اگر اس کے اوپر اپنے آپ کو لا دے گا تو انشاءاللہ آنے والا مجمع بہت خیر کے راستے پر پڑ جائے گا، خیر کے راستے پر پڑ جائے گا. اس لیے بھی بیٹھ کر ہم کو ترتیبیں بنانی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ مجمع بیٹھ کر ترتیبیں بنائے. کیا ترتیبیں بنانی؟ ماشاءاللہ تو اپنے مجمع اپنے حلقے سے آئے ہوئے ہیں، اپنی جگہ سے آئے ہوئے ہیں اور فکر کرنے والا مجمع ہے، لیکن کیا ہے کہ بیٹھ کر یہ ترتیب بنانی ہے. کون یہ گالوں میں محنت کریں گے، کون اس سے اگلے گالوں میں، کہ ساری جگہوں پر محنت کا نظام بن جائے. کوئی ساتھی ہمارا آنے والا ہماری محنت سے چھوٹے نہیں، ورنہ اگلی سبوں میں ہم چند سبوں میں 4-5 سبوں میں بیٹھ گئے، اپنی ترتیبیں بنا لی اور ہم نے ڈسٹر لگا لیے تو ابھی آنے والا مجمع تو سارا پیچھے رہے گا، آنے والا مجمع تو سارا پیچھے رہے گا. اس سے آپ اپنے آپس میں بیٹھ کر تقسیم کرتے ہیں کہ دیکھو یہ 4 ساتھی ہے، اگلے جو 4 گالے یہاں محنت کریں گے، یہ تو 4 ساتھی یہاں، 4 ساتھی یہاں، ابھی 4-5 ساتھی جو ہے بیٹھ کر آپس میں نظام بنائیں گے. بھائی آپ یہ پسٹر یہاں رکھو، یہ یہاں رکھو، یہ کیا اب آنے والے مجمع کو بیچ میں بٹھا دو، ان کے پسٹر یہاں رکھوائیں. نیا مجمع جو ہمارا آنے والا ہے، ہمارے استقبال والے ساتھی ہر حلقے میں طے کیے جاتے ہیں. ایک استقبال والی جماعت ہماری اجتماع کی ہوتی ہے اور ایک استقبال والی جماعتیں ہمارے کتوں کی ہوتی ہے. پیچھے والے استقبال کے ساتھیوں کا کام یہ ہے تو ان مجمع کو ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنے مجمع تک پہنچانا ہے، اور مجمع کا کام یہ ہے کہ اگلی سب سے لے کر ان کی یعنی ان کو ترتیب بنانا. یہ نہیں کہ جہاں جگہ دیکھی بار بیٹھ جائے اور وہی کس سے رکھ جائے، بلکہ اگلی سبوں سے ان کی ترتیب بنائے، اگلی سبوں سے، تاکہ کوئی اگلی سب ہماری نئے سے بھی خالی نہ ہو، پرانے سے بھی خالی نہ ہو. نہ کہ خالی نئے ہو نہ خالی پرانے ہو، نئے اور پرانے مخلوط ہو جائیں. جب مخلوط ہو جائیں گے تو اجتماعی عمل کے موقع پر مخلوط بیٹھیں گے، اور مخلوط بیٹھیں گے تو جب بولو بولو کی آواز لگے گی، تشکیل کی آواز لگے گی، ہمارے یہ تشکیل کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. ایک دوسرے کا ذہن بنانے کا موقع مل جائے گا. اس لیے ہم کو یہ ہلکے وائز ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے، وہ خالی ایسے نہیں دکھایا جاتا کہ بجائے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لو، نہیں، بلکہ بیٹھ کر آپس میں ترتیب بناؤ، اطمینان سے ترتیب بناؤ. اس لیے کہ دوسری مسجد میں پوری ترتیبی بات آتی ہے ہماری. یہ صبح کی مسجد کے بعد میں آپ کو ترتیب بنانے کے لیے کہا جاتا ہے. اب آپس میں بیٹھ کر وہ ہلکے والے پورے تمام ساتھیوں کی ترتیب بنائے، تمام ساتھیوں کی ترتیب بنائے. اب یہ ترتیب بنی ہے، اس پر اپنے آپ کو جمع اور اس کو اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ ایریا میرے حصے میں آیا ہے، اچھے اللہ کو اپنے بندوں کو یہاں پہنچا دے کہ مجھے بھی فائدہ ہو، ان کو بھی فائدہ ہو. نئے نئے مجمع کو اللہ پہنچائے گا. جو اپنے حلقوں میں کبھی ہم نے ان پر محنت نہیں کی تھی، ایسے لوگوں کو اللہ ہمارے پاس میں پہنچا دے گا. اور یہ محنت، یہ ہول سیل محنت ہے، ہول سیل کمائی ہے. ہاں ٹھیکر لگتا نہیں. 1,000 آدمی کے ملنے کے لیے پتا نہیں ہم کو کتنے دن چاہیے اور کتنا،
اور اس کے لیے کتنا وقت چاہیے اور کتنا ایریا میں جانا چاہیے، وہ سارے ایریا والے ایک جگہ آ جاتے ہیں، تھوڑے سے وقت میں ہوتا ہے، تو تھوڑے سے وقت میں ہمارا کام ہوتا ہے اور تھوڑی سی جگہ پر کام ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ 1000 آدمیوں کا ہم نے ذہن بنایا اور کتنے لوگ یہاں سے ذہن اچھا لے کر ماشاءاللہ گئے، صحیح ذکر پر گئے، نماز میں سستی کرنے والا نماز کا اہتمام کرنے لگا، ذکر میں سستی کرنے والا ذکر کا اہتمام کرنے لگا، قرآن میں سکھا ہوا قرآن سیکھنے لگا، خدمت سے دور رہنے والا خدمت کرنے لگا، اپنے بچوں کی پڑھائی کے بارے میں بے فکر تھا، پڑھائی کے بارے میں فکر کرنے لگا، اپنے گھر والوں کے بارے میں آخرت کی فکر کرنے لگا۔ یہ ایک کے ذریعے سے 50 آدمیوں کی ترتیب بنے گی، یہ ہمارے حصے میں رہے گی۔ ایسے 1000 آدمیوں کا ذہن ہم نے بنا دیا تو 1000 کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کا ذہن بنے گا، اور ان کے ذریعے سے جن کا یہ ذہن بنائیں گے اور ان کا ذہن بنے گا، یعنی ایک نہ چلنے والا، یعنی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، کا یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا، اور سارے اعمال کا بھاؤ اور اس کے عمل کی یعنی قیمت اور فضیلت ہم کو ملتی رہے گی۔ اس لیے تھوڑے سے 2 دن کی محنت ہے اور بہت بڑی کمائی کا موقع ہے، بہت بڑی کمائی کا موقع۔ اس لیے شیطان اچکنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کو غفلت میں ڈال دے، ہم کو اپنے اعمال انفرادی اعمال پر ڈال دے۔ نہیں، غفلت میں اس کے پنجے میں نہیں پھنسنا ہے، انفرادی اعمال چھوڑنے نہیں ہے، اور محنت میں کمزور ہونا نہیں، محنت میں کمزور ہونا نہیں۔ دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہے، رات سے اچھا خاصا وقت لے کر اللہ سے مانیں گے، اللہ دن چھوٹے دن میں کام بہت کرا دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ والے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حرکت پیدا کرا دی، اور اتنا بڑا مجمع حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ قریب زمانے میں کسی بزرگ کو اتنا بڑا مجمع اللہ نے نہیں دیا۔ یہ شکر گزاری تھی، قدردانی تھی، اور قدردانی کے ساتھ میں اپنے آپ کو بھلانا تھا۔ محنت کے اعتبار سے بھی اور دعا کے اعتبار سے وہ کمزور سا آدمی ایک اٹھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے پر دنیا میں حرکت ایسی پیدا کر دی کہ مشرق چلے جاؤ، مغرب چلے جاؤ، شمال چلے جاؤ، جنوب چلے جاؤ، ہر جگہ پر ماشاءاللہ لوگ پہچانتے اور سمجھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ ایک کمزور سے آدمی کو اللہ نے اپنے بندے کو کھڑا کروا کر اور ایک کمزور سے لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں حرکت پیدا کی۔ اب اتنا بڑا مجمع ہمارا حرکت میں آ جائے گا اور ایک دور دھیان کے ساتھ میں فکر پر آ جائے گا تو انشاءاللہ پورے ضلع کے ایک ایک گھر میں ہر ایمان والے، ہر برادران وطن کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی عظمت، اہمیت اور فکر پیدا کرے گا، اور ہدایت کی ہوائیں اللہ چلائے گا، ہدایت کی ہوائیں اللہ چلائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنا وقت بھی اچھی طریقے سے وصول کرنا ہے اور وقت کی پوری حفاظت بھی کرنا ہے، تو خالی انفرادیت اعمال کی وجہ سے ہم اپنے ساتھیوں پر محنت کو چھوڑے نہیں، محنت کو چھوڑے نہیں، ہاں، بلکہ جیسے تشکیل کی محنت کرنی ہے ویسے عملی روح بھی قائم کرنا ہے، وقت لگائے اور ساتھیوں کو محنت پر جمانا ہے، اور نئے آنے والے بچے کو ایمان، اعمال، آخرت کی عظمت اور اہمیت دلوں میں پیدا ہو جائے کہ کسی حال میں بھی ایمان سے نہیں ہٹ سکتا، کسی حال میں میری اولاد ایمان سے نہیں ہٹ سکتی، کسی حال میں میری جوان بچے ایمان سے نہیں ہٹ سکتے۔ اس کی قیمت اور عظمت ہر آنے والے کے دل میں بیٹھ جائے کہ اپنے گھر میں جا کر تمام چھوٹے بڑوں کا یہ ذہن بنا، کتنا بڑا سرمایہ میرے پاس میں ہے، اور کتنی بڑی قیمت میرے پاس، کتنا بڑا ایک اللہ کی طرف سے یہ مجھے ایک تحفہ ملا ہے ایمان کا، تو اس میں عزت نہیں آنی چاہیے، ایک ڈر بنایا جائے گا کہ ساری محنتیں ہماری محنتیں، اس کے لیے پارکنگ سے ہماری محنتیں اور راستہ بتانے والے کے ریفر سے محنتیں ہماری شروع ہوتی ہے، اور اجتماع کے آخری تک میں ہماری محنتیں ہیں، یہ ساری محنتوں کی کڑیاں ہیں۔ اس سے ہنستے چہرے کام کرنا، نرمی کا بول بولنا اور ہمدردی اور خیر خائی کا جذبہ، اگر وہ راستہ بتانے والا بھی ہنستے چہرے پر ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے، خیر خائی کا جذبہ ہے، نرم لہجہ ہے، آنے والے کے دل پر اس کا اثر ہوگا۔
اور وہی لہجہ ہمارا اپنا رکھنا ہوگا، چاہے تعلیم کرا رہے ہو، دین کی بات سمجھا رہے ہو۔ یہ سارے مجمع کو بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن ہمارا زیادہ تر ایک حصہ وار ساتھی ہے، یہ تو ہماری جو اجتماع کے اندر میدان کی جو ہماری محنت ہے، اس محنت کو زیادہ لایا جاتا ہے، لیکن اور جماعتوں کے سامنے اور ایک تصویر حاصل ہو جاتی ہے، ایک مجلس اور ہو جاتی ہے، لیکن پھر سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم آپ کی اس مجلسوں میں بیٹھو، کو بلاتے ہیں، بستی کے سارے مجمع کو بھی بلا لیتے ہیں تاکہ بستی والے چاہے وہ ہوٹل میں کام یعنی اپنا خدمت کر رہے ہو، دکان کی خدمت کر رہے ہو، یا میدان میں خدمت کر رہے ہو، یا استقبال یا پارٹی کی خدمت کر رہے ہو، یا زمین اور پانی پلانے کی خدمت کر رہے ہو، سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ ہم کو اخلاق کے ساتھ میں ہنستے چہرے کام کرنا، نرم لہجے سے کام